بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم آپ کو اپنے چینل اسلامک وظائف آفیشل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے قرآن پاک کی بہت ہی پیاری آیت کا وظیفہ لائے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ آیت ہے، اور یہ آیت بندوں کی بھی پسندیدہ ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس کی برکات سے واقف ہیں۔ یہ آیت تقریباً ہر جگہ لکھی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ لوگ دکانوں میں اس آیت کو دیواروں پر لکھتے ہیں، گاڑیوں میں اس آیت کے سٹیکرز چسپا ہوتے ہیں، گھروں میں بھی ڈیکوریشن کے طور پر یہ آیت دکھائی دیتی ہے، لیکن اس سے آپ نے فیض کیسے حاصل کرنا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس آیت کا خاص وظیفہ بتائیں گے، جو کہ جمعے کے دن کا خاص وظیفہ ہے۔ یہ آیت قرآن پاک کی کون سی آیت ہے، یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، اور اس آیت کے کیا کمالات ہیں، یہ سب جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہوگا۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ ہماری آئندہ کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ جمعے کا دن امت محمدیہ کے لیے بہت ہی خاص دن ہے، جس دن کو اس امت کے لیے فضیلت بخشی گئی۔ یاد رہے کہ جمعے کے دن کی فضیلت آج سے نہیں ہے، یا پھر اسلام کی ابتدا سے اس دن کی فضیلت شروع نہیں ہوتی، بلکہ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے یوم ازل سے فضیلت بخشی ہے۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت جمعے ہی کے دن کی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہتر دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے۔ اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی روز انہیں جنت سے نکالا گیا۔ ایک اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ قیامت بھی جمعے کے دن ہی واقع ہوگی، بروایت صحیح مسلم۔ دوستوں، یاد رہے کہ حدیث شریف میں جمعے کے کئی نام ذکر کیے گئے ہیں: سید الایام، دنوں کا سردار، خیر الایام، بہترین دن، افضل ایام، زیادہ فضیلت والا دن، یوم المزید، نعمتوں کی زیادتی کا دن، عید المومنین، مسلمانوں کی عید۔ حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت میں بھی اس دن کو یوم عروبہ یعنی رحمت کا دن کہا جاتا تھا۔ جمعہ دراصل ایک اسلامی اصطلاح ہے۔ یہودیوں کے ہاں ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص تھا، کیونکہ اسی دن خدا نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات بخشی تھی۔ عیسائیوں نے اپنے آپ کو یہودیوں سے علیحدہ کرنے کے لیے اتوار کا دن از خود مقرر کر لیا، اگرچہ اس کا کوئی حکم نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا، نہ انجیل میں اس کا ذکر ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق اسلام نے ان دونوں ملوتوں سے اپنی ملت کو ممتاز کرنے کے لیے ان دونوں دنوں کو چھوڑ کر جمعے کو اجتماعی عبادت کے لیے اختیار کیا، اور اسی بنا پر جمعے کو مسلمانوں کی عید کا دن کہتے ہیں۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت برستی ہے۔ اس دن کو قبولیت کا دن بھی کہا گیا، اور اس دن کو گناہوں کی معافی کا دن بھی کہا گیا۔ اسی لیے چاہیے کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے، نہ کہ اس دن کو بھی باقی دنوں کی طرح غفلت میں گزار دیا جائے۔ دوستو، یہ تھے چند فضائل و برکات جمعے کے دن کے حوالے سے۔ چلیے اب چلتے ہیں اپنے آج کے وظیفے کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ خاص اور مبارک آیت کون سی ہے کہ جس کے وظیفے سے ہر ناممکن کام ممکن بن جاتا ہے، اور جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو غور سے سن لیں، یہ قرآنی آیت یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اپنے بارے میں یہ بات واضح فرماتا ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام ایسا نہیں جو اللہ کی قدرت سے باہر ہو۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے امر سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ دوستوں، بہت ہی مبارک آیت ہے۔ اس آیت کے اس وظیفے کو جمعے کے مبارک دن میں آزما کر تو دیکھو، اس عمل کے ذریعے اللہ سے مانگ کر تو دیکھو، پھر دیکھو دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں اور آپ کے کام کیسے بنتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی ایسا کام ہو جو ناممکن ہو، جسے آپ ناممکن کہتے ہو، جیسے کہ آپ کی سوچ، آپ کا جذبہ، آپ کا خیال، آپ کا گمان، آپ کا احساس، آپ کا ادراک یہ کہتا ہو کہ یہ کام ممکن ہی نہیں ہو سکتا، لیکن یاد رہے یہ کام ہمارے لیے تو ناممکن ہے، لیکن کیا خیال ہے کہ رب کے لیے بھی یہ کام ناممکن ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ یاد رہے کہ اللہ کی ڈکشنری میں لفظ ناممکن کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ جو کام ہماری نظر میں ناممکن ہے وہ اللہ کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔
اس لیے اللہ سے مانگیں، اس آیت کو پڑھیں اور اللہ سے مانگیں، پورے یقین کے ساتھ، اس گمان کے ساتھ مانگیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس عمل میں ایک چیز جس کا آپ نے خاص طور پر دھیان کرنا ہے وہ یہ کہ اللہ کے اس فرمان کو ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو آپ نے اس حدیث قدسی کے پیش نظر اللہ سے یہ گمان کرنا ہے کہ میں اللہ سے جو مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دے دیا، میں اللہ سے جو دعا مانگ رہا ہوں میری دعا قبول ہو چکی۔ اللہ کا فرمان سچا، اللہ کا کلام سچا، اللہ کا حبیب سچا، اس کا فرمان سچا، لہٰذا جو میں مانگ رہا ہوں وہ مجھے مل گیا۔ اور آپ کا یہ گمان، آپ کا یہ یقین اس قدر پختہ ہو کہ اس میں ذرہ برابر بھی کوئی کج روی نہ ہو، ذہن کے کسی گوشے میں، دل کے کسی کونے میں یہ بات نہ آئے کہ معلوم نہیں ملتا ہے یا نہیں، معلوم نہیں دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ یہ چیز خطرناک ہے اور یہی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ تو دوستوں، اس آیت کا عمل یہ ہے کہ کامل یقین کے ساتھ اور مذکورہ گمان کے ساتھ اس آیت ان اللہ علی کل شیء قدیر کو جمعے کے دن کثرت سے پڑھیں، پورے دن اس آیت کو پڑھیں، سارا دن زبان پر یہی آیت ہو۔ مختصر اور آسان کلمات ہیں، یاد نہیں تو یاد کریں، اس کے معنی اور مفہوم کو دل و دماغ میں رکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹتے ہوئے بس اس آیت کو پڑھیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس آیت کی کثرت کے بعد پھر جو طریقہ آپ کو بتلایا، جس یقین اور گمان کے ساتھ آپ کو سمجھایا، اس گمان اور یقین کے ساتھ اللہ سے مانگیں، اور جمعے کے دن عصر سے مغرب کا جو وقت ہے اس میں آپ نے صرف یہی کام کرنا ہے۔ مرد مسجد میں اور عورتیں گھر پر یکسوئی والی جگہ پر بیٹھ جائیں اور اس وقت میں اسی آیت کا ورد کریں، اور مغرب کی اذان سے 5 یا 10 منٹ پہلے دعا میں مصروف ہو جائیں اور اذان تک خوب اللہ سے مانگیں۔ پھر دیکھیں کہ کیسے آپ کے ناممکن کام ممکن بن جاتے ہیں اور کیسے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سالوں پرانے مسائل، مہینوں سے رکے ہوئے کام، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، بس اس آیت کو پڑھیں اور اس گمان کے ساتھ اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر ناممکن کام ممکن بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور آپ کے وہ کام بھی بن جائیں گے جنہیں آپ ناممکن سمجھتے تھے۔ یاد رہے کہ جتنا اللہ کی ذات پر یقین پختہ رکھ کر اس عمل کو کریں گے اور جتنا ہی زیادہ آپ کا گمان اللہ کے فرمان پر پختہ ہوگا، اتنا ہی جلد آپ کو اس عمل کے نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ جمعے کے علاوہ بھی اگر کوئی مشکل ہو تو اس آیت کی کثرت کریں اور اللہ سے مانگیں۔ اس لیے آپ بھی اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ لازمی کریں، بہت ہی لاجواب عمل ہے، اور اس عمل کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔